صبح اس کی آنکھ آہٹ پر کھلی۔ وہ رات کو لاؤنج میں ہی سو گیا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے دیکھنے کی کوشش کی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حنان اپنی جگہ سے ایک دم سے اٹھا۔ فجر انس کو گود میں اٹھائے اپنا بیگ اٹھائے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کہاں جا رہی ہو فجر؟ تم سے مطلب؟ فجر منہ پھیرے بولی تھی۔ انس کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے فجر، کہاں جا رہی ہو تم؟ حنان اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس نے جیسے ہی اس کا بیگ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جب فجر اپنا ہاتھ کھینچ کر چیخ پڑی، دور رہو مجھ سے۔ اوکے ریلیکس، آرام سے، انس ڈر جائے گا۔ حنان ہاتھ اٹھا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فجر لب بھینچ کر منہ موڑ گئی اور باہر کی طرف بڑھنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ فجر پلیز رک جاؤ پلیز، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیوں رک جاؤں میں؟ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ میری بیوی ہو تم، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہی بیوی جس کے ساتھ گزرے لمحوں پر شرمندگی ہو رہی تھی تمہیں، جس کے وجود سے شرم آ رہی ہے تمہیں، وہ استہزائیہ انداز میں بولی تھی۔ بولنے کا موقع دو تو میں ایکسپلین کروں نا اپنی بات کو، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ انس میرا بھی بیٹا ہے، اس کے ساتھ تم کہاں؟ نہیں ہے تمہارا بیٹا وہ، میرا بیٹا ہے یہ، صرف میرا بیٹا، وہ زور سے بولی تو حنان لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، کون روکے گا مجھے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں، وہ زور دے کر بولا۔ تمہاری سوچ ہے یہ بس۔ فجر نے ابرو اچکائے تھے۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو حنان نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی اور سکون سے کھڑا اب اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فجر غصے سے تل ملائی تھی۔ کیونکہ میں بدتمیز ہوں، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ چابی دو مجھے، وہ غصے سے ادھر ادھر دیکھتے بولی۔ لے کر دکھاؤ، وہ اطمینان سے مسکراتا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی چابی لینے کے لیے تو اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے حنان اسے دیکھنے لگا۔ فجر کھولتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے قریب آئی تاکہ اس کی شرٹ کی جیب سے چابی لے سکے، لیکن اس کے گرد حنان نے اپنا بازو حائل کر دیا۔ فجر بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کوشش میں انس اس کی گود سے گرتے گرتے بچا تو وہ چیخ ہی پڑی۔ انس رونے لگا تھا۔ حنان بھی اسے تھامنے کے لیے اچانک آگے بڑھا تھا۔ فجر لاچاری سے رونے لگی۔ حنان نے آرام سے اس روتے ہوئے انس کو اپنی گود میں لے لیا تھا اس کی گود سے۔ فجر نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ بس بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حنان نے تعصب سے اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا، لیکن فجر ناگواری سے دور ہٹی۔ ڈونٹ ڈیئر، حنان اسے دیکھتا رہا۔ بہت ہرٹ کر چکے ہو تم مجھے، میں نہیں رہوں گی یہاں، چھوڑ کر چلی جاؤں گی اس گھر کو ایک دن، دیکھ لینا تم، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا فجر، کہیں نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولا۔ فجر ناگواری سے اسے دیکھتی انس کو اس کی گود سے لے چکی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حنان بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ حنان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے فجر کو سمجھائے، کس طرح سے اسے بتائے، کیسے اپنی بات کلیئر کرے۔ وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، اسے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہی تھی، اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا سامنے دروازے کو دیکھ رہا تھا، جس کے دوسری طرف فجر تھی، جو اس سے اپنا سب تعلق ختم کیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ فجر بھوکی تھی، اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا صبح سے۔ کھانا بنا کر ٹرے میں سجا کر وہ کمرے میں آیا تو فجر انس کے پاس بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سو رہا تھا۔ حنان نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اسے دیکھنے لگا۔ فجر کھانا کھا لو۔ وہ چپ رہی تو وہ پھر سے اسے آواز دینے لگا۔ فجر پلیز کچھ کھا لو۔ اس بار فجر نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کھانا کھاؤں؟ ساتھ ہی ہاتھ سے دھکا دے کر پورا ٹرے نیچے گرا دیا۔ حنان حیرت سے اس کی نفرت دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، کھا لیا۔ حنان کچھ نہیں بولا، بس لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ جبکہ فجر منہ موڑ گئی تو حنان خاموشی سے نیچے بیٹھ کر ٹوٹے ہوئے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھنے لگا۔ اسے دکھ پہنچ رہا تھا فجر کے رونے سے، لیکن فجر مجھے ایک بار تو موقع دو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ بم پھوڑا گیا تھا جیسے حنان کے سر پر۔ وہ حیرت سے فجر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ فجر انس کو دیکھ رہی تھی۔ حنان چپ چاپ ٹرے لیے باہر نکل گیا۔
ٹرے کچن میں رکھ کر وہ لڑکھڑاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ فجر سے الگ ہونے کا سوچ کے ہی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فجر اتنا بڑا فیصلہ کر لے گی بنا کچھ سوچے سمجھے۔ وہ اسے سن نہیں رہی تھی۔ اپنی پوزیشن کیسے کلیئر کرے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا اپنا۔ اس کی یہ رات کانٹوں پر ہی گزری تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ کیسے سب کچھ ٹھیک کر دے، اس کی سمجھ سے باہر تھا یہ سب کچھ۔ اس کی آنکھ کھلی تو بالکل سامنے صوفے پر فجر بیٹھی اسے نظر آئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فجر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولا جبکہ فجر اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ انس تو ٹھیک ہے نا؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے حنان، ابھی اسی وقت۔ اس کے اسپاٹ لہجے میں کہے گئے الفاظ حنان کو اندر تک جھنجھوڑ گئے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ اوہ شٹ اپ، فجر نے تیز آواز میں کہا۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی کے ابھی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ نہیں دے رہا میں تمہیں طلاق، وہ بھی نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو ٹھیک ہے، میں کورٹ میں جا کر خلا کا کیس اوپن کر رہی ہوں پھر، وہ آرام سے بولی تھی۔ پوری زندگی بھی کورٹ کے چکر لگتے گزر جائے نا تو میں تمہیں طلاق تب بھی نہیں دوں گا، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ ڈیم اٹ، وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ چابی دو مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ چلائی تھی۔ نہیں جا سکتی ہو کہیں بھی تم، وہ پھر سے آرام سے بولا۔ حنان مجھے طلاق چاہیے، وہ بھی ابھی کے ابھی، وہ پھر چلائی۔ لیکن حنان خاموش رہا تو فجر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر حنان حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور چھری اپنی کلائی پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دے رہے ہو مجھے طلاق یا کاٹ دوں اپنی نس؟ یہ کیا بچپنا ہے فجر؟ وہ آگے بڑھا تھا۔ آگے مت بڑھنا ورنہ میں سچ میں خود کو ختم کر دوں گی، وہ چلائی تھی۔ حنان گھبرا ہی گیا تھا۔ طلاق دو مجھے حنان۔ حنان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، کیسے اسے روکے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا پھجر کے ہاتھ سے چھری لینے کے لیے، لیکن اسی جھپٹا جھپٹی میں چھری حنان کے پیٹ کو لگ گئی۔ حنان نیچے بیٹھتا گیا جبکہ فجر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان کی شرٹ خون آلود ہو چکی تھی، زخم کافی گہرا لگا تھا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے تھے جبکہ فجر کوریڈور میں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارے لمحے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ حنان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محبوب تھا، وہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں تابش کو کھو چکی ہوں ہمیشہ کے لیے، تمہیں نہیں کھونا چاہتی حنان، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ رو رہی تھی۔ پھر اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ حنان I'm sorry حنان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کیا کروں گی اب حنان؟ اس نے کوریڈور میں ٹہلنا شروع کیا۔ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ تابش کو وہ اسی ہاسپٹل میں کھو چکی تھی اور اب حنان۔ اللہ حنان کی حفاظت فرمائے، میرے پروردگار، میرے مالک میری مدد فرما، حنان کو ٹھیک فرما دے۔ وہ ٹہلتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی اور رو بھی رہی تھی جب ڈاکٹر قمر باہر آئے۔ فجر انہیں نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہی از فائن ناؤ۔ فجر ایک دم سے نیچے گر گئی، اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ڈاکٹر قمر نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور بینچ پر لے جا کر بٹھایا۔ ریلیکس فجر بٹیا، حنان کو ہم روم میں شفٹ کر رہے ہیں، تب آپ مل لینا ان سے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی جبکہ ڈاکٹر قمر آگے بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ حنان دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ ایک بار پھر سے اسے سب دھندلا دھندلا نظر آنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے حنان کے کشادہ ماتھے پر اس کے بکھرے بال ہٹائے۔ آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر حنان کے ماتھے پر گرے تھے۔ کسی احساس کے تحت حنان کی آنکھ کھلی تھی۔ فجر اس کے قریب تھی۔ وہ گھبرا کر ایک دم سیدھی ہوئی اور شرمندگی سے نظریں چرانے لگی۔ حنان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ بوکھلا گئی۔ بیٹھو یہاں، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ فجر جھیمپتی ہوئی بیٹھ گئی۔ حنان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسے اچانک رونا آ گیا تھا۔ حنان I'm sorry، پلیز مجھے معاف کر دو۔ حنان اس کا ہاتھ نرمی سے دباتا اسے روکنے لگا رونے سے۔ تم جیسا چاہو گی وہی ہوگا فجر،
मैं अपना वादा शायद भूल गया था, तभी तुम्हें अपने पास रखने पर फोर्स कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो तुम चाहोगी वही होगा, आई प्रॉमिस, वो कमज़ोर लहजे में बोला था। उसे अचानक से ताबिश याद आया, उसका दिल जैसे रुक गया हो। मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं फजर, प्लीज़ कुछ दिन वेट कर लोगी ना, वो पूछ रहा था। फजर ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा, वो खामोश रही। वो अब क्या बताती कि वो नहीं चाहती उससे अलग होना, अब वो उसके साथ रहना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती है उसके साथ। वो डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था। बेड पर आंखें मूंदे वो लेटा हुआ था। फजर अभी अभी कमरे में आई तो अंश रो रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और अंश को गोद में लेकर बाहर की तरफ जाने लगी जब हन्नान की आंख खुली थी। फजर, कहाँ जा रही हो? वो एकदम से रुक कर उसे देखने लगी। अंश ने जगा दिया तुम्हें भी? ओह, अंश ने तुम्हें भी जगा दिया? मैं जाग ही रहा था। कहाँ ले जा रही हो इसको? वो पूछने लगा। वो मुझे लगा कि तुम कहीं जाग ना जाओ तो, वो धीमे लहजे में बोली। मेरे पास लाओ अंश को प्लीज़, वो उठने की कोशिश करता बोला। फजर अंश को लेकर उसके पास आई और आराम से उसके पास उसको लेटा दिया। हन्नान को देखकर अंश खिलखिलाने लगा, जबकि हन्नान मुस्कुराता उसे देखने लगा और फजर दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तमानियत से उसके अंदर उतर रही थी। बहुत अटैच हो गया है अंश तुमसे, देखो तो कैसे हंस रहा है। वो अपनी ही धुन में अंश को देखती कह रही थी, जबकि हन्नान उसे नज़र भर कर देखने लगा। बेटे अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, बट यहाँ तो मिस्टर अंश अपने पापा से ज़्यादा अटैच हैं, वो अंश का हाथ चूमते बोली। हन्नान खामोशी से उसे देख रहा था। फजर ने एक नज़र उसे देखा और अपनी कही हुई बातें याद आईं तो शर्मिंदा सी हुई। आई एम सॉरी हन्नान, उन सब बातों के लिए। हन्नान अंश को देखने लगा। लगता है भूख लगी है इसको, वो बात टालते हुए बोला, जबकि फजर समझ चुकी थी कि वो भी अंश को देखने लगी। मैं अंश के लिए फीडर बना कर लाती हूँ, ये कहकर वो कमरे से निकल गई, जबकि हन्नान ने लबों पर जख्मी मुस्कुराहट सजाए बंद दरवाजे को देखा। आई एम सॉरी फजर, बहुत कोशिश की कि ताबिश से अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सकूं, लेकिन तुमसे मोहब्बत हो गई और मोहब्बत में इतना सेल्फिश हो गया कि तुम्हारी मर्जी जाने बिना तुम्हें फोर्सली अपने पास रखना चाहा। फजर, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट अब जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे तुम अजीज़ हो, लेकिन तुम्हारी खुशियाँ मुझे ज़्यादा अजीज़ हैं। वो खुद से बोलता अब अंश को देख रहा था, जो ताबिश की कॉपी था। उसने मुस्कुराकर उसके गाल पर प्यार किया। किचन में कप धोकर अपनी जगह पर रखकर जैसे ही वो मुड़ी, उसे बड़ी ज़ोर से चक्कर आया। अपना सर थामे वो कुर्सी का सहारा लेकर वहीं बैठ गई और कोहनी टेबल पर टिकाकर अपने हाथों पर सर को गिरा लिया। काफ़ी दिनों से उसे अपना सर चकराता महसूस तो हो रहा था। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो चौंक कर ऊपर देखा। फजर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठ गई थी यहाँ, वो मुस्कुराने की कोशिश करते बोली। तुम क्यों यहाँ आए हो? मुझे आवाज़ दे ली होती। फजर के तशवीश भरे अंदाज पर वो मुस्कुराता दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। सोचा देख लूँ कि क्या कर रही हो। मैं आ ही रही थी बस, फजर नज़रें चुराते बोली। हन्नान गौर से उसके चेहरे का जायज़ा ले रहा था। बहुत कमज़ोर हो गई थी वो, उसकी सफ़ेद रंगत जर्द पड़ चुकी थी। उसे अफसोस होने लगा। वो एक साथ दो दो लोगों को संभाल रही थी, उसे भी और अंश को भी। उसने बेइख्तियार टेबल पर रखे फजर के हाथ पर अपना हाथ रखा। फजर चौंक कर उसे देखने लगी। हन्नान के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी। ख्याल नहीं रख रही तुम अपना फजर? रख तो रही हूँ, फजर मुस्कुराने की कोशिश करते बोली। मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ, बहुत वीक हो गई हो, वो उसे गौर से देखता बोला था। नहीं तो, वो उसे नज़रें चुरा कर बोली। फजर, कोई तो बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। हन्नान के पूछने पर फजर ने उसे देखा। उसकी आंखों में तशवीश थी। फजर की आंखों में खुद ब खुद पानी जमा होने लगा। वो नज़रें चुराती सर झुका गई। क्या हुआ है फजर? कुछ नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाती बमुश्किल बोली थी। फजर, क्या हुआ है? कोई बात है तो बताओ मुझे। वो परेशान ही हो गया था। फजर सर झुकाए बावजूद कोशिश के भी रोने लगी थी। फजर, हन्नान की धीमी आवाज़ में पुकारने पर वो उसे आंसू भरी नज़रों से देखने लगी। तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना हन्नान? वो मासूमियत से पूछ रही थी। किस लिए?
वो सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मेरी वजह से तुम हॉस्पिटल। हन्नान ने उसे बोलने से रोकने के लिए उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। फजर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी फिर कभी। तो फिर मुझे शर्मिंदगी होती है जब भी मैं वो बात सोचती हूँ। वो सर झुकाए बोली तो हन्नान मुस्कुरा दिया उसकी सदा पर। और मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम किसी भी छोटी बात के लिए शर्मिंदगी फील करो जिसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। फजर ने ममनून नज़रों से उसे देखा। ताबिश सही कहता था, हन्नान बहुत अच्छा इंसान है। हन्नान की शर्ट निकालते उसे फिर से चक्कर आया था। वो सर पकड़कर खुद को संभालना चाह रही थी, लेकिन पीछे की तरफ गिरती चली गई जब हन्नान ने उसे पकड़ लिया था। फजर फजर, वो घबरा ही गया था, लेकिन फजर होशो खिर्द से बेगाना हो चुकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। हन्नान देखकर ही परेशान हो गया। उसने जल्दी से डॉक्टर का नंबर मिलाया और उसे घर आने का कहकर वो फजर का हाथ थामे परेशानी से उसे देख रहा था। उसके बाल संवारे वो उसके जर्द चेहरे को देख रहा था। कितनी कमज़ोर हो गई थी वो, परेशान रहती है, खुद से उलझती है, तभी ये हालत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे पापा बनने की और फजर को माँ बनने की खुशखबरी दी तो वो कुछ देर तो हैरत से मुंह खोले डॉक्टर को देखता रहा। डॉक्टर ने उसे दवाइयों की चिट पकड़ाई और खुद चलता बना, जबकि हन्नान खुशगवार हैरत के साथ फजर को देख रहा था और फजर उसके यूं देखने पर घबराई हुई सी कहीं छुपने की चाह कर रही थी। थैंक यू फजर,